اسلامی نظام یہ ہے، اسلامی ماحول یہ ہے کہ راستوں پر یا سڑکوں پر کھڑے ہو کر یا اپنا سامان ڈال کر کسی کو، راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچانا، تنگی میں مبتلا کرنا، حدیث میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ یہ بہت بہت پوائنٹڈ بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دے، جو شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جہاد مقبول نہیں ہے۔ حالانکہ جہاد سب سے بڑا عمل ہے، افضل عمل جہاد کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کا راستہ تنگ کر دے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا جہاد مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح راستے میں اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، جیسے راستے میں کانچ گری ہوئی ہے، کانچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی انسان اس کو ہٹا دے، راستہ صاف کر دے تاکہ اور آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تو حدیث پاک کے اندر ایسوں کے سلسلے میں بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی راحت سوچتا ہے، ہر آدمی اپنی راحت کو مقدم رکھتا ہے، حالانکہ یہ بات معیوب، یہ بہت معیوب بات ہے۔ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری وجہ سے، میرے عمل سے، میرے کسی کام سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر میں اس حدیث کی وعید کے اندر داخل ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو رکھ دینا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا جہاد اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں کے پاس ہم دیکھ لیں، جس انداز سے ہماری گاڑی پارکنگ ہوتی ہے، اس انداز سے ہماری گاڑیاں پارک ہوتی ہیں کہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ بھیڑ کا موقع ہو، جمعے کا موقع ہو، یا شب برات، شب معراج کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، صلاۃ التسبیح کا موقع ہو، عام طور پر، خاص طور پر نکاح کا موقع ہو، خصوصیت کے ساتھ یہ عاجز صاحب کہتا ہے، ہمارے اپنے بارکس کا ماحول کہتا ہوں، جامع مسجد بارکس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس انداز سے گاڑیاں لگا دی جاتی ہیں کہ راستہ چلنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی گاڑی وہاں سے نہیں آ سکتی۔ غور کرنا چاہیے کہ اگر اس موقع پر کوئی بیمار آدمی کو لے کر کوئی ایمبولنس وہاں سے گزر رہی ہو تو وہ کیسے جائے گی؟ کوئی گاڑی میں کوئی بیمار آدمی کو لے کر ہاسپٹل اسے جانا ہو تو وہ کیسے جائے گا؟ لیکن اس سلسلے میں بہت سوچنے والی ضرورت ہے۔ آپ اپنی گاڑی کی حفاظت کے واسطے، آپ اپنی گاڑی کو دھوپ سے بچانے کے واسطے، چھاؤں میں رکھنے کے واسطے بے ترتیبی کے ساتھ آپ گاڑی لگا دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں سے اگر کوئی آدمی گاڑی گزر رہی ہو تو وہ بیچارہ کیسے جائے گا؟ اس سلسلے میں اس عاجز نے ذمہ داروں سے بات کی اور یہ بات عرض کی کہ یہاں پابند کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے، اور اس سلسلے میں لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ عمل جس سے نقصان ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ عاجز مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہے اس واسطے سے، اگر میری بات ان تک پہنچتی ہے تو اس سلسلے میں جمعے کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ ہماری جامع مسجد بارکس کے پاس خصوصیت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ہماری مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے، اس سلسلے میں کوئی نظام مضبوط بنایا جائے۔ ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ ہیں، زیرک لوگ ہیں، عقل مند ہیں اور سمجھدار ہیں، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے والے ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے کمیٹی میں علماء حضرات بھی ہیں۔ حدیثوں میں جو سخت وعید آئی ہے، ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں گاڑی اگر لگاتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عصر بعد نکاح ہوتا ہے جامع مسجد بارکس میں، خصوصیت کے ساتھ گاڑیاں اس انداز سے لگا دی جاتی ہیں کہ وہاں سے آنے والے کو دشوار ہو، کوئی نہیں جا سکتا، راستہ اس انداز سے تکلیف سے، آپ کو نماز کی جلدی ہے، رکعت چھوٹنے کا آپ کو خدشہ ہے اور آپ نے بے تکے طور پہ گاڑی لگا دی۔
لیکن اس کے نتیجے میں جو بیچارہ پھر وہاں سے گزرنے والا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوگی. اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ داروں سے بھی درخواست ہے کہ اس پہ بار بار توجہ دلائی جائے, بار بار بتلایا جائے, اور ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے, ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے. حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے, اور خصوصیت کے ساتھ بہت سی وہ مساجد جو عام راستے پر ہوں اور جہاں سے راستہ گزر ہو, یا آس پاس کے اطراف میں ہمارے برادران وطن ہندو بھائی رہتے ہوں, تو ہم مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, ہم اپنی عبادت کے لیے آئے, لیکن ہماری گاڑیوں کی بے ترتیبی سے رکھنے کی وجہ سے ایک ہندو بھائی کو اگر گزرنے کی وجہ سے وہاں تکلیف ہوتی ہے, تو یہ اسلام کی تعلیمات کا مذاق ہے, یہ اسلام کی تعلیمات کا اپوزٹ پیش کرنا ہے, اور اس کے سبب ہم بن رہے ہیں. اسلام تو اعلیٰ درجے کے اخلاق والا مذہب ہے. اسلام نے حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے ہم نام لیوا ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اب راستوں سے کچرا ہٹایا جائے, راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے, اور یہ ہٹانا صدقہ ہے, میرے آقا نے فرمایا. لیکن میں ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے, میرا اپنا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اسلام کا تعارف میں غلط طور پر پیش کر رہا ہوں, اور غیروں پر, غیر مسلموں پر آج اسلام کا جو نیگیٹو پہلو آ رہا ہے, بنیادی طور پر اس کی تعلیم کو صحیح معنوں میں نہ پہنچانے کے ہم مسلمان ذمہ دار ہیں. اس لیے اس تفسیر کے ضمن میں یہ عاجز ہاتھ جوڑ کر پیغام کے طور پر عرض کرتا ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسی مساجد اور جہاں بالکل راستہ عام ہو, عام عمومی راستہ ہو, ہر ایک وہاں سے گزرتا ہو, اولاً تو مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ نظام بنائیں, پارکنگ کا نظام بنائیں, کچھ لوگوں کو, والنٹرز کو متعین کریں, وہ صحیح نظام سے گاڑیاں رکھیں, اور خود گاڑی رکھنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر ترتیب سے رکھیں, دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اس کا خیال رکھنا چاہیے.